اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے آج آپ کے سامنے قرآن کریم کے کچھ واقعات، قرآن کریم میں جو کچھ ہے اور پہلی قوموں میں جو تھا اسلام کے بارے میں ذکر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ پر پہنچا سکوں۔ تو پہلی قومیں جو تھیں، ان کے جو پیغمبر آئے وہ صرف اس قوم کے لیے آئے، اس قوم کے لیے آئے اور اپنی قوم کو کہا، یعنی ایک ہی بات، شروع کی بات ایک ہی بات ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ واحد، ما لکم من الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی سب نے یہی کہا کہ اے میری قوم میرے اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس وقت بھی تھی اور سب نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی۔ تو جو بھی آئے انہوں نے ایک ہی بات کہی۔ تو اب جو قرآن کریم آ گئی، اس کتاب میں بھی اسی طرح کی آئی ہے بات کہ یہ قرآن کریم آخری کتاب آ گئی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، اور پھر اس کے بعد صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ سمیٹ لیا جائے گا، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو فنا ہے، اور جب ہر چیز فنا ہوگی تو پھر دنیا بھی جس لیے بنائی گئی انسانوں کے لیے، یہ سب کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہمیں بھی بنایا، تخلیق کیا، تو یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ جب کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت کا وقت آئے گا تو سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد جو لوگ اچھے عمل والے ہوں گے وہ ادھر چلے جائیں گے، جو بیکار عمل والے ہوں گے وہ بری جگہ میں جائیں گے۔ تو اس میں بھی یہی سورہ بقرہ میں بھی آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ 20ویں صورت ہے، 20ویں آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے، الذی وہ ذات جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تخلیق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، الذی وہ ذات یعنی اللہ کی، جعل لکم الارض، جس نے بنا دیا تمہارے لیے، کر دیا زمین کو، فراشا فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل من السماء ماء اور پھر برسایا آسمان سے پانی، نازل کیا پانی، وانزل نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس اس سے نکالے بہی من الثمرات میوے، پھل، رزق لکم تمہارے لیے رزق ہے، یہ انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق دے دیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس اللہ کے ساتھ، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ اندادا اللہ کے ساتھ کوئی معبود، شریک، وانتم تعلمون اور وہ تم جانتے بھی ہو۔ تو یہ قرآن کریم میں بھی یہ ذکر آ گیا، یعنی یہ سچی کتاب ہے، اس کا پہلا لفظ جو ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ اس میں آئی ہے، سورہ مائدہ میں آ گیا، اس میں سورہ مائدہ کی، یہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر یہ آیت ہے، اس میں ذکر ہے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، الیوم آج کے دن، یئس الذین کفروا نا امید ہو گئے کافر، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھی سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین،
واتمام تو اور پوری کر دی علیکم نعمتی تم پر اپنی نعمتیں، ورضیت تو اور پسند کیا لکم الاسلام دین تمہارے لیے دین، یعنی دین پہلے بھی تھا لیکن یہاں کے مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل ہو گیا، تمہارا دین کامل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی اور پوری کر دی، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اتمام تو میں نے پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی تمہاری اپنی نعمتیں، ورضیت لکم الاسلام دین اور تمہارے لیے پسند کر لیا دین اسلام کو، دین اسلام کو۔ تو یہ ہو گیا، یعنی دین اسلام پہلے بھی تھا اور اب بھی وہی دین چل رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے لیے اب دین مکمل کر دیا، اب تمہیں جو ہے اس دین پہ چلنا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، کلام اللہ بھی آ گئی، اور اس میں قرآن کریم میں ساری ہدایت بھی آ گئی، ہر چیز کا ذکر آ گیا، ہماری انسانی ضرورتوں کی سب کی آ گئی۔ تو اس میں سورہ فرقان میں بھی ایک ذکر ہے، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کی کتاب فرقان، فرق کرنے والی یعنی قرآن کریم، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں ڈر سنانے والے، للعالمین نذیرا، عالم والوں کو ڈر سنائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کی وہ ذات ہے، لہ ملک السماوات، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں کوئی اس نے بنائے اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا فی الملک، اس کی بادشاہی میں، خلق کل شیء، اور ہر چیز کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا، خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا، تخلیق کیا، فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کا ایک اندازہ بھی لگا دیا، اندازہ بھی ٹھہرا دیا کہ کب تک اس کو رہنا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کچھ لوگ ہیں وَاتَّخَذُوا، جو پکڑتے ہیں، مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کے علاوہ معبود، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ کوئی چیز تخلیق کرتے، وَهُمْ یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں، وَلَا یَمْلِکُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہیں اختیار رکھتے اپنے جیوں کے لیے ضرًا کسی تکلیف کا، ولا نفع، اور نہ ہی نفع کا نہ ہی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہ ہی ان کو اختیار ہے موت اور زندگی پر، ولا نشورا، اور نہ ہی موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے علاوہ معبود مت بناؤ، جن کو تم معبود بناتے ہو، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، جن کو وہ معبود بناتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کوئی چیز نہیں بنائی، وَهُمْ یخلقون، وہ خود تخلیق کیے گئے، پیدا کیے گئے ہیں، وَلَا یَمْلِکُونَ، اور نہیں اختیار رکھتے لِأَنفُسِہِمْ، اپنے جیوں کے لیے ضرًا کسی نقصان کا، ولا نفع، اور نہ ہی نفع کا، ولا یملکون موتا، اور نہ ہی مالک ہیں موت پر اختیار رکھتے ہیں، اور ولا حیاتا، ولا نشورا، اور نہ ہی حیات زندگی پر، ولا نشورا، اور نہ ہی موت کے بعد وہ جی اٹھنے پر، یعنی اس کے بعد اٹھایا بھی جائے گا۔ تو یہ ہو گئی اس طرح سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری، پھر یہ اس میں بھی آیا، سورہ ملک میں بھی آیا، تبارک الذی، برکت والی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، برکت والی ہے اللہ کی وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے اختیار میں بادشاہی ہے، اور علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے تخلیق کی موت اور حیات، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، ایکم آسان عمل، کون تم میں سے اچھے عملوں میں ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور رب تعالیٰ تو عزیز الغفور، زبردست اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات، وہ ذات جس نے 7 آسمان تخلیق کیے، خلق سبع سماوات، طباقا، تخلیق کیے 7 سماوات، 7 آسمان، طباقا، اوپر نیچے، ما تری فی خلق الرحمن، کیا تمہیں نظر آتی ہے کوئی اللہ کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی خلل،
فارجل بصرا، پس پھر دیکھ اپنی نگاہوں کو اور پھر لوٹا، حال ترا من فطور، پھر تجھے کوئی نظر آتی ہے فطور یعنی آسمان کی طرف اٹھا نظر اور دیکھ اس میں کوئی چیز تجھے خلل نظر آتا ہے، کوئی دراڑ، کوئی ٹیڑھا پن۔ ثم مرجع البصر کرتین، پھر اپنی نظروں کو دوبارہ لوٹا آسمان کی طرف، ینقلب الیک البصر، لوٹ آئیں گی نگاہیں تیری، خاسئا تھکی ہوئی، درماندہ، اور اسیر و تھکی ہوئی ہوں گی۔ فلقد زینا السماء الدنیا، اور تحقیق ہم نے بنا دیے زینا السماء الدنیا، آسمانوں کو چراغوں سے روشن کیا یعنی ستاروں سے، بمصابیح، چراغوں سے، فجعلناها، اور پھر ہم نے ان کو کر دیا رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے، یعنی یہ جو ستارہ نیچے آتا ہے تو وہ جو بھی شیطان کوئی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اسے جلا دیتا ہے۔ فَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور پھر ہم نے تیار کی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تیار کی ان کے لیے عذاب السعیر، دہکتی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، بے رب انکاری ہیں اپنے رب سے، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور پھر برا ہے ٹھکانہ۔ اذا القوا فیہا، جب اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو دوزخ والے ہیں، سمعوا لہا شہیقا، اس میں وہ سنیں گے چنگار آوازیں، چیخ و چنگار، وہی تفور، اور وہ آگ بھڑک رہی ہوگی۔ آگ میں جب ڈالے جائیں گے، اذا القوا فیہا، جہنم میں جب ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا، سنیں گے اس میں شہیقا، شور شرابہ یعنی زور رونے کی آوازیں، وہی تفور، اور وہ آگ بھڑک ہو رہی ہوگی۔ تکاد، قریب ہے، تمیز من الغیظ، کہ غصے میں پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے گناہ گاروں کا، سألہم، پوچھتا ان سے خزانتها، پوچھتا ان سے خزانتها، اس کا گیٹ کیپر یا جو بھی ہے، جو جہنم کا وہ انچارج ہے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے آیا تھا، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، پس ہم نے اس کو جھٹلایا، قلنا ما نزل اللہ من شیء، اور پھر ہم نے کہا نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں، یعنی ہم نے ڈرانے والے پیغمبروں کو یہ پیغام دے دیا کہ قلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو غلطی پہ ہو، گمراہی پہ ہو۔ فقالوا، پھر کہیں گے، اقرار کریں گے، لو کنا نسمع، اگر ہم عقل سنتے اور ناقل و یاقل رکھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، فسحقا، پس دوری ہے، لعنت ہے، لاصحاب السعیر، آگ والوں کے لیے۔ تو یہ ان الذین یخشون ربہم، اب یہ آگے بات ان کی، جو ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بڑا بدلہ ہے اور مغفرت بھی ہے۔ تو یہ ہے یہ قرآن کریم، یعنی اس میں جو بھی ایک ایک لفظ اس کا جو ہے اس میں ایک بڑی سبق ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، ہم صبح پڑھتے ہیں ثنا اللہ کی، یعنی نماز سے پہلے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اب حمد کا، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، تعالی جدوں کا، اور بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، پھر یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر سورہ فاتحہ آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، جس دن اٹھائے جائیں گے پھر لوگ، بدلہ دیا جائے گا، برے کاموں والوں کو برا بدلہ دیا جائے گا، اور اچھے کاموں والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ بات پھر آ گئی، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ تو نماز میں جو سورہ فاتحہ میں واضح بات ہے کہ ہم خود ہی اقرار کر رہے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین، ہم لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر آپ نے نعمتیں فرمائی، غیر المغضوب، نہ کہ گمراہوں کا، علیہم ان پر، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، اور نہ ہی جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو پھر یہ سورہ بقرہ میں بھی اس طرح سے آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، اللہ پر بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور اللہ کو اپنی نشانیوں سے پہچانا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا بنایا، یعنی زمین، آسمان اور یہ سب کچھ رب تعالیٰ کائنات رب تعالیٰ نے ہی بنائی، تو ان کی نشانیوں سے رب تعالیٰ میں رب تعالیٰ کی موجودگی ہے، رب تعالیٰ ہمارے ہی اللہ، ہمارا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بن دیکھے، یقیمون الصلاۃ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور پھر جو ہم نے رزق دیا، ينفقون، اس میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جہاں پر اتارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں رب کی طرف سے ہدایت پر، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والوں میں، فلاح پانے والوں میں بھی یہ آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی اپنی موت پر، کوئی زندگی پر اختیار نہیں رکھتا۔ تو کون ہے جو، یا کسی نے کوئی چیز بنائی ہو، تخلیق کی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج میں آتا ہے کہ کوئی مکھی بنا کے بتاؤ، لیکن نہیں بنا سکتے، ساری کائنات مل جاؤ، سارے لوگ مل جاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ، تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی تم سے کوئی چیز لے جائے تو وہ پھر چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی سورہ حج کی آخری رکوع ہے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی نامراد ہے اور دینے والا بھی نامراد ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا، ساری چیزیں کھلی کھلی بیان، واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ تو یہی فرمایا رب تعالیٰ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی ہم نے آسان کر دیا تم لوگوں کے لیے قرآن کو، حال من ذاکر، پاس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کی تو کوئی چھوٹ نہیں۔ اس کے علاوہ باقی اعمال جو ہیں ان پر بھی انسان کو حساب لیا جائے گا، تو اچھے اور برے اعمال کا میزان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے اعمال میں بہتری کریں، برائیوں سے بچیں، کوئی اچھائی اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیں، تو ہم بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ سب پر بھی فضل فرمائے۔ میرے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔